ہمارے ساتھ آج عبدالحمید نیر صاحب موجود ہیں اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آج اس کانفرنس میں موجود تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم ان سے پوچھیں کہ جو سنگل نیشنل کریکلم کے بارے میں لوگوں کے تحفظات ہیں یہ ان کے اوپر بات کریں. سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بات کرنے کا. بہت شکریہ سر. مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ جو آئین میں چلیں آئین تو ایک دفعہ بن گیا, جو میرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں ہم ریفارمز کی کتنی جو ہے وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں, یا ہم کتنی وش کر سکتے ہیں کہ آئین میں کچھ ریفارمز کی تو جگہ رہتی ہے تو کچھ بہتری کی طرف ہم امید رکھیں کہ کچھ ریفارم ہوگی. کون لوگ ہیں جو ایفرٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, آئین میں تعلیم کے بارے میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں. آپ کو یاد دلاؤں کہ جو 18ویں ترمیم تھی 2010 میں آئی تھی, اس میں پہلی دفعہ تعلیم کے حصول کو ایک بنیادی حق تسلیم کیا گیا. اس سے پہلے وہ بنیادی حق نہیں تھا. اس کے بعد تعلیم کو مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر بچے کو 5 سال سے 16 سال کی عمر کے نوجوان کو فری تعلیم دی جائے اور کمپلسریلی تعلیم دی جائے. کوئی بچہ اس ایج گروپ کے اندر اپنی اس ایج گروپ کے اندر اسکول سے باہر نہ ہو, اسکول میں جاتا ہو. اور اچھا, جب یہ آئین میں بن گیا تو اب ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئین میں ڈالنے کے بعد بھی اگر اس کی پابندی نہیں کرتے تو یہ ہم آئین کے ساتھ غداری کرتے ہیں. یہ بنیادی بات ہے کہ جب آئین نے کہہ دیا کہ یہ بنیادی حق ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, مفت تعلیم ہونی چاہیے اور تعلیم ہر ایک کے لیے لازم ہونی چاہیے, تو ہمارے حکومتوں نے اس کا بندوبست نہیں کیا. اس کا بندوبست کیسے ہوگا؟ اس کا بندوبست یہ ہوگا کہ وہ جتنے نوجوان اس ایج گروپ کے اندر ہیں ان کے مطابق ان کے لیے, ان کی سہولتوں کے لیے ہر جگہ تعلیمی ادارے بنائے جائیں, اور ان میں سے جتنے اس ایج گروپ میں لوگ موجود ہیں ان کے اوپر لازم ہو کہ وہ داخل ہوں اسکولوں میں. اور وہ لوگ کہ جو اسکول چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ اب چھوڑ کے نہ جایا کریں بلکہ اسکولوں کے اندر موجود رہیں 16 سال کی عمر تک, اور یہ تمام اخراجات سرکار برداشت کرے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جتنے بچے اسکولوں میں آج کل موجود ہیں اتنے ہی تقریباً اسکولوں سے باہر ہیں, اسکولوں میں پڑھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ آئین کی یہ ذمہ داری پوری کرنا چاہیں تو آپ کو اتنے ہی مزید اسکول چاہیے ہوں گے جتنے اسکول کے آپ کے پاس آج کل ہیں, اور ان میں سے کچھ تو فنکشنل بھی نہیں ہیں. جو فنکشنل بھی نہیں ہیں اتنے ہی اسکول آپ کو اور بنانے پڑیں گے, اتنے ہی استاد آپ کو اور رکھنے پڑیں گے, ملازم رکھنے پڑیں گے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم کے بجٹ کو 2 گنا کرنا پڑے گا. اب تعلیم کا بجٹ جو آج کل ہے وہ اپنی ضرورت سے بھی کم ہے, تو اگر اس کو جہاں 2 گنا ہونا چاہیے اس سے بھی کم ہے یہ, تو یہ اندازہ کر لیجیے گا کہ ہم اس کام میں جو کہ آئین نے ہم پر لازم قرار دیا ہے, ہم اس پہ پوری طرح اس پر ہم ذمہ داری سے عمل نہیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.